على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع منقوش في اللوح والقلم سید العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمة للعالمین راحة العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحي بقاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم ابن عبد الله نور من نور اللہ۔ ایک بار اور درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ انتہائی واجب الاحترام سادات کرام اور دیگر معزز بزرگوں اور دوستوں، میری ماؤں اور بہنوں اور پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ ربیع النور شریف کی آج 9ویں رات ہے۔ کل انشاءاللہ العزیز جو سورج طلوع ہوگا وہ 9 ربیع النور شریف کا مبارک دن ہوگا۔ درود تاج کا وہ حصہ کل جہاں ہم نے اپنی گفتگو ختم کی تھی، آج اس کے اگلے حصے کو ہم سنیں گے۔ جد الحسن والحسین، حسنین کریمین کے نانا جان، مولانا و مولا الثقلین، ہمارے اور تمام جن و انس کے آقا اور مولا، ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو قاسم ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابن عبداللہ سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لخت جگر، نور من نور اللہ، اللہ کے نور سے منور۔ مختصر سا حصہ جو باقی ہے وہ کل انشاءاللہ العزیز
شب جمعہ ہے تو کل یہ درود تاج مکمل ہوگا۔ آج جو درود تاج کا ہم جس حصے سے آغاز ہم نے کیا، اس میں خاص طور پر اس بات کی طرف توجہ دلائی گئی کہ جد الحسن والحسین، حسنین کریمین کے نانا جان۔ اب یہ جو صاحب درود تاج جنہوں نے لکھا، جو مصنف ہیں حضرت ابو بکر بن سالم علیہ الرحمہ، جو 800 سال پہلے، یا کچھ مورخ یہ کہتے ہیں کہ وہ 600 سال پہلے کے بزرگ ہیں، مگر کئی صدیاں پہلے انہوں نے یہ لکھا ہے۔ 600 سال بھی اگر کہے جائے تو 1400 اینڈ اس وقت 44 ہجری میں ہم داخل ہیں، تو 600 سال آج سے پہلے ہی اگر مان لیا جائے تو ان بزرگوں کا عقیدہ واضح طور پر ہم یہ جان سکتے ہیں کہ انہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور حضور کی اہل بیت اطہار سے اور حضور کے اجداد پاک سے جو محبت تھی، وہ درود تاج میں ہم پڑھتے ہوئے اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ وہ توجہ یہ دلا رہے ہیں کہ حضور کی اتنی شان بلند ہے، ہم نے سب سنا اور بھی سنیں گے۔ یہاں اس بات کی طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ یہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جو 2 نواسے عطا کیے ہیں، ان کی شان اتنی بلند ہے کہ حضور نے فرمایا کہ یہ دونوں میرے جو نواسے حسن اور حسین، یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ آپ نے یہی جو مصنف ہے وہ اسی طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ لوگوں، سرکار کی وہ ذات ہے کہ حسنین کریمین کا مقام جتنا بلند ہے یہ حضور کے صدقے ہے، تو حسنین کریمین کے بھی جو نانا ہیں، ان کے جو جد ہیں، وہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین۔ اب یہاں پھر ثقلین کا ورڈز یوز کیا گیا، ہم سن رہے ہیں، اور کل اس پر ہم نے گفتگو کی کہ ثقلین سے مراد تمام انسان اور تمام جنات، ان کو ملا دیا جائے تو ثقلین جو ہے وہ یوز کیا جاتا ہے۔ یہاں فرمایا مولانا و مولا الثقلین، اور کل ہم نے سنا تھا سید الثقلین۔ آج ہم یہ سن رہے ہیں درود تاج ہی میں ہم جو پڑھتے ہیں مولانا و مولا الثقلین، کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جنات کے اور تمام انسان کے آقا اور مولا ہیں۔ تو غدیر خم پر جو حضور نے یہ فرمایا تھا کہ من کنت مولاہ فہذا علی المولا، کہ میں جس کا مولا ہوں اس کے علی بھی مولا ہے۔ اور یہاں درود تاج میں بھی اسی بات کو مینشن کیا جا رہا ہے کہ سرکار تمام انسانوں کے اور تمام جنات کے مولا ہیں، آقا ہیں، مولا ہیں۔ مولا کے معنی مختلف ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہم جو معنی وہی لیں گے جو سب سے زیادہ خوبصورت ہو، جو سب سے زیادہ عظمت والا ہو، کیونکہ بات جب بڑوں کی ہوتی ہے تو وہ بڑی ہوتی ہے۔ بات جتنی خوبصورت ہستی کی ہوگی تو اتنی ہی خوبصورت بات کی جائے۔ تو مختلف معنی ہیں۔ یہاں مولا کے معنی مددگار بھی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی عطا سے انسانوں کے بھی اور جنات کے بھی مددگار ہیں۔ آپ سردار بھی ہیں۔ خوبصورت ہستی کی ہوگی تو اتنی ہی خوبصورت بات کی جائے۔ تو مختلف معنی ہیں۔ یہاں مولا کے معنی مددگار بھی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی عطا سے انسانوں کے بھی اور جنات کے بھی مددگار ہیں۔ آپ سردار بھی ہیں۔ مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم
یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کنیت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو دو شہزادگان سیدہ خدیجہ پاک کے بطن پاک سے جو عطا فرمائے، حضرت قاسم یہ سرکار کے شہزادے اور ایک حضرت عبداللہ، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ابی القاسم کہہ کر بھی یاد کیا جاتا تھا، یہ آپ کی مبارک کنیت تھی، اور صحابہ اس نام سے بھی آپ کو جانتے تھے۔ اور یہ عرب کا ایک طریقہ رہا ہے کہ عرب کے مزاج میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ وہ آج بھی اپنے آپ کی پہچان اپنے بچوں سے کرواتے ہیں۔ مولا کائنات کے لیے جو ہم کہتے ہیں ابی الحسن، کہ یہ امام حسن مجتبی کے بابا ہیں، آپ کو ابو تراب بھی کہا جاتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو شہزادے، جو فرزند حضرت قاسم، جو بچپن ہی کے زمانے میں آپ رحلت فرما گئے تھے، اللہ کی یہ مرضی تھی، ان کی کنیت آپ کو عطا کی گئی۔ ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو حضرت قاسم کے والد گرامی ہیں، ابی القاسم، آگے آپ کا مبارک نام لیا گیا کہ یہ وہ محمد کے جو حسنین کے نانا جان ہیں اور تمام انسانوں کے، تمام جنات کے جو مولا ہیں، آقا ہیں۔ اور کون ہے وہ محمد کہ جو ابی القاسم کہ جو حضرت قاسم کے والد گرامی۔ اے درود تاج لکھنے والے ذرا اور تعارف کرائیے کہ سرکار کی ذات کیا ہے، کون ہے؟ تو پھر یہی وہ فرماتے ہیں کہ ابن عبداللہ، کہ یہ وہ ہیں کہ جو حضرت عبداللہ کے شہزادے ہیں۔ حضرت عبداللہ یہ میرے اور آپ کے، ہم سب کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی ہیں، حضرت عبداللہ۔ کون ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام؟ کہ نور من نور اللہ، کہ یہ وہ ذات ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ اللہ کے نور سے یہ منور ہے۔ اب یہ مختصر، بظاہر مختصر جو تعارف یہ درود تاج میں کیا گیا، نور من نور اللہ پر ہم اپنی گفتگو روک کر پہلے ہم انہی کو جو سرکار کو جن القابات سے یاد کیا گیا اس طرف ہم گفتگو کر کے آگے انشاءاللہ مختصر سا جو حصہ باقی ہے کہ یا ایھا المشتاقون بنور جمالہ صلو علیہ وآلہ، درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ نور من نور اللہ، اس کے بعد جو ہے بالکل دو ہی سینٹنس وہ باقی رہتے ہیں، درود تاج مکمل ہوتا ہے۔ آخر میں بھی یہ مینشن کیا کہ نور من نور اللہ، تمام القابات بیان کر لینے کے بعد، عظمت اور فضیلت بتا لینے کے بعد یہ بتایا کہ نور من نور اللہ۔ آج بھی ہماری زبان پر ایک شعر جو قصیدہ ہے نور کے اندر جو ہے وہ موجود ہے اور پڑھا جاتا ہے، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خاں فاضل بریلوی علیہ الرحمہ کا لکھا ہوا کہ آقا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا تو پورا گھرانہ نور کا ہے۔ اور یہاں پر جو جد الحسن والحسین، کیونکہ یہ حضور کی اولاد ہیں، سرکار ان کے جد پاک ہیں، اور یہاں نور کی بھی بات کی گئی۔ حسنین کریمین یہ سیدہ فاطمہ پاک کے شہزادگان ہیں۔ سیدہ فاطمہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ حضرت عبداللہ کے شہزادے ہیں۔ حضرت عبداللہ کی جو زوجہ ہیں، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ماجدہ ہیں، وہ سیدہ بی بی آمنہ پاک سلام اللہ علیہا ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے
والد گرامی کی جو ماں ہیں، جو والدہ ہیں، ان کا نام بھی فاطمہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا یہ جناب حضرت عبد المطلب ہیں، اور حضرت عبد المطلب یہ حضرت ہاشم کے فرزند ہیں۔ ہم یہ بیک گراؤنڈ بھی جانیں گے، مگر میں چاہتا ہوں کہ ہم نیچے سے جائیں تاکہ ہم جان سکیں کہ حضور کی جو اولاد ہے اور حضور کے اجداد ہے ان کا مقام کس قدر بلند ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیے، ہمارا جو یقین ہے، جو ہمارا ایمان ہے، اور جو ہمارا اس بات پر یہ عقیدہ ہے، پوری اہل سنت والجماعت کا اس پر اتفاق ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت جو فرمایا، آپ کی عمر مبارک 40 سال کی تھی۔ تو ایسا نہیں تھا کہ اس سے پہلے حضور کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ وہ نبی نہیں ہے، نہیں، علم تھا، سرکار جانتے تھے، مگر رب کی منشا یہی تھی، رب کی جانب سے یہ حکم آنا باقی تھا۔ وہ منتظر تھے کہ جب رب کا حکم آئے اور میں ڈکلیئر کر دوں کہ ہو آئی ایم، کہ میں کون ہوں۔ 40 سال تک آپ نے اپنی نبوت کا اعلان نہیں کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اجداد پاک کا ذکر آج کے اس دور میں ہم جانتے ہیں۔ حضرت عبداللہ کے بارے میں لوگ زیادہ نہیں جانتے، ہمیں اس بات کا علم ہے۔ حضرت عبد المطلب کے بارے میں لوگوں کو معلومات، انفارمیشن نہیں ہے۔ حضرت ہاشم کے بارے میں، حضرت عبد مناف کے بارے میں، جیسے میرے مصطفیٰ یہ ہاشمی ہیں۔ کن کی وجہ سے ہاشمی ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ قریشی ہیں۔ کیوں قریشی بنے؟ وہ کون سی ذات پاک ہے کہ جن کی وجہ سے آج بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہاشمی بھی کہا جاتا ہے، قریشی بھی کہا جاتا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے والد گرامی اس وقت دنیا سے رحلت فرما چکے تھے، حضرت عبد المطلب تھے۔ جب سرکار 8 برس کے ہوئے تو حضرت عبد المطلب بھی دنیا سے کوچ کر گئے، اور آپ کی عمر مبارک 6 برس کی تھی۔ سیدہ آمنہ پاک کا سایہ بھی آپ سے اٹھ گیا۔ تو اس دور میں، ان لمحات میں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سیرت تھی، جو ان کے اجداد کا جو طریقہ تھا، اگر وہ ذکر آج کیا جائے تو ہم جان سکتے تھے کہ سرکار کی نبوت ظاہر تو اس وقت سے ہو چکی تھی کہ جب کفالت حضرت عبد المطلب کر رہے تھے، لیکن وہ نہیں کریں گے، کیونکہ اگر یہ ذکر کیا جائے گا تو پھر یہ بات بھی ماننی پڑ جائے گی کہ حضور تشریف لائے تھے تو نبی بن کر تشریف لائے تھے۔ حضور کی جو پرورش ہوئی، جو اجداد پاک کو اللہ تعالیٰ نے جو نوازا تھا، آج اگر وہ ذکر کر دیا جائے تو پھر حضور کی نبوت کا بھی اعلان کرنا ہوگا۔ یعنی کہ جو معجزات اس وقت جو ظاہر ہوئے کہ آپ جھولے میں ہوتے تھے کہ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صرف مبارک انگلی سے، ہمارے جو بچے ان کے ٹوئز بڑی شاندار دکان سے لائے جاتے ہیں، حضور اپنے مبارک جھولے میں ہوتے تھے اور مبارک انگلی سے چاند کے ساتھ کھیلا کرتے تھے، جدھر چاہتے تھے چاند کو موڑ دیتے تھے۔ یہی ہوا کہ حبیب عجمی جو یمن سے یہ آیا مناظرہ کرنے کے لیے، اور حضور سے آ کر یہ کہنے لگا اگر آپ نبی ہیں تو یہ جو چاند ہے اس کو شک کر کے دکھائیے۔ حضرت عباس وہاں موجود ہے، حضرت عباس کو حضور دیکھنے لگے کہ عباس کیا سوچ رہے ہو؟ آپ نے فرمایا جو مفہوم بتا رہا ہوں کہ یہ تو ہمارے بچپن کا کھیل ہے، اور یہ معجزہ صرف حضور کو عطا فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ چاند کے بھی آپ نے 2 ٹکڑے کر دیے، ڈوبے ہوئے سورج کو بھی آپ نے نکال کر یہ بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ معجزات آپ کو عطا فرمائے ہیں۔ آپ نے یہ جو معجزات، لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ بھائی اب توحید کی بات کری، ہم نے کہا ذرا آئیے اور حضور کی وہ بات بتائیے لوگوں کو کہ جو اللہ تعالیٰ نے جو معجزات آپ کو عطا فرمائے
کہ ڈوبے ہوئے سورج کو نکالنے والے، چاند کے 2 ٹکڑے کر دینے والے، جو درخت کو حکم دے تو وہ اپنی جگہ کو چھوڑ دے، اگر پتھروں پر توجہ ڈال دے تو وہ کلمہ پڑھنے لگ جائے، پہاڑوں پر تشریف لے جائے۔ علی المرتضیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ سنا کہ حضور چلتے تھے تو پہاڑوں سے، پتھروں سے یہ آواز آتی تھی، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ تو اتنی معجزات اور اتنی مقدس والا جو ہے نبی، جب وہ اپنے رب کی بارگاہ میں سجدے میں جائے تو پھر امت سمجھ پاتی ہے کہ جس کا نبی اتنی عظمت اور مرتبے والا ہے اور یہ جسے سجدہ کر رہا ہے تو وہ رب کتنا مقدس ہوگا۔ حضور علیہ السلام کے جو اجداد ہیں، حضرت عبد المطلب، حضرت آپ کے والد گرامی عبداللہ، آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ پاک، اور حضور علیہ السلام اور آپ کی شہزادی فاطمہ پاک، اور ان کے شہزادگان حسنین کریمین، اور ان کی اولاد پاک قیامت تک جو آئیں گے، یہ لکھ کر فیصلہ کر دیا کہ آقا تو ہے عین نور تیرا، سب گھرانہ نور کا، آپ کوئی مانے یا نہ مانے یہ ان کی مرضی ہے، مگر بزرگوں نے یہ لکھ دیا ہے، اس کا انکار اب نہیں کیا جا سکتا کہ تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ وہ کون سی بات تھی کہ یہ اعلیٰ حضرت نے جو لکھا؟ سیدہ کائنات اس مقام پر فائز تھی کہ ان کی زندگی میں کوئی ایسا دن نہیں آیا کہ جو دیگر خواتین جن ایام سے گزرتی ہیں کہ کچھ ایسے ایام آتے ہیں کہ نماز نہیں پڑھ سکتی، وہ نماز ان کے لیے معاف ہو جاتی ہے۔ وہ ایام کہ جس میں نہ وہ قرآن کو چھو سکتی ہیں، نہ نماز پڑھ سکتی ہیں، نہ وہ روزہ رکھ سکتی ہیں، کیونکہ کچھ ایام ہیں کہ جس میں وہ ناپاکی کے کچھ ان پر ایام وہ آتے ہیں۔ وہ ہر خاتون کے لیے یہ ایام کا ہونا ایک ماں بننے کے لیے ضروری ہے۔ سائنس یہ کہتی ہے کہ اگر یہ ایام نہ آئے، کسی عورت کو یہ ایام، مخصوص ایام جو ہے وہ اگر نہ آئے تو ماں بننے کی صلاحیت اس میں نہیں رہتی، وہ ماں نہیں بن سکتی۔ ایام کا آنا ایک عورت کے لیے، ماں بننے کے لیے یہ ضروری ہے۔ یہ تو سائنس کہہ رہی ہے کہ اگر کسی عورت کو یہ ایام رک جائے، نہ آئے تو وہ ماں نہیں بن سکتی۔ اس کائنات میں ایک واحد یہ خاتون سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کہ ان کی زندگی میں ایک دن بھی نہیں آیا کہ انہوں نے نماز نہ پڑھی ہو، کہ وہ ایام ان کے پاس آئے ہو، وہ ان ایام سے گزری ہو، نہیں، کیوں کہ وہ پاک ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ عورت ان ایام کے بغیر ماں نہیں بن سکتی، تو پھر سیدہ خاتون جنت کے یہاں حسن کیسے آ گئے؟ ذرا محبت سے کہیے سبحان اللہ، کہ حسین کیسے آ گئے؟ وہ کہنے لگے کہ ایام کی ضرورت اور خواتین کو ہوتی ہے ماں بننے کے لیے، یہ تو نور کی شہزادی جو نور ہے کہ آقا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو حسنین کریمین یقیناً یہ سیدہ کی جو اولاد پاک اور قیامت تک جو آئیں گے، یہ حضور علیہ السلام کی شہزادی سے جو چلے ہیں فاطمی سادات، یہ اعزاز اللہ نے انہیں عطا فرمایا ہے کہ یہ حضور کی اولاد ہیں، اور بہت سی خصوصیات ان کو اللہ نے عطا فرمائی ہے، بہت سی خصوصیات ہیں۔ نماز میں ہم درود جب پڑھتے ہیں تو ہم جہاں یہ کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اس سے مراد سیدہ خاتون جنت سے لے کر آنے والے محمد مہدی تک جتنے سرکار کی اولاد میں قیامت تک جو آئیں گے ان سب پر درود بھیجتے ہیں۔ اسی طرح جب ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، تو آل ابراہیم میں کون ہے؟ تو پھر یہ بات سمجھ میں آتی ہے، آل ابراہیم میں جناب ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ تک یہ جتنے ہیں، حضور علیہ السلام کے والد گرامی عبداللہ، ان کے والد گرامی عبد المطلب، ان کے والد گرامی ہاشم، ان کے والد گرامی عبد مناف، اور یہ پورا جو سلسلہ جناب ابراہیم تک جو پہنچتا ہے، نماز میں ہم ان پر بھی درود بھیج رہے ہیں، انہیں بھی اپنی نماز میں یاد کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے
اس گھرانے کو، آپ کی اولاد کو بھی، آپ کے اجداد کو بھی یہ مقام اور مرتبہ اللہ نے عطا فرمایا۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ، آج ایک طبقہ ہے کہ جو معاذ اللہ حضرت عبد المطلب کے اور حضرت عبداللہ کے بھی، میں اہل سنت کے علاوہ بات کر رہا ہوں، کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ ایمان والے نہیں تھے۔ پوری اہل سنت کا اس پر اتفاق ہے کہ حضرت عبداللہ سے لے کر حضرت جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام، اور پھر وہاں سے لے کر جناب سیدنا آدم علیہ السلام تک جہاں جہاں نور مصطفیٰ منتقل ہوتا رہا، وہ پاک پشتوں میں ہوتا رہا، پاک رحموں میں ہوتا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے کسی مشرک کو، یہ ایسا نہیں ہوا کہ کسی مشرک کے ماتھے پر یا کسی مشرک عورت کے پیٹ میں نور مصطفیٰ آئے، اللہ نے پاک پشتوں میں یہ نور کو رکھا۔ حضرت آدم سے لے کر جناب عبداللہ تک جہاں سے نور مصطفیٰ منتقل ہوتا رہا، عبداللہ تک پہنچا، وہ سب پاک ہیں، اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ اور جناب ان کے والد گرامی حضرت سیدنا ہاشم، حضرت عبد مناف کے جو یہ شہزادے ہیں، اور یہ سارا جو سلسلہ ہے یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے آ رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دو جو شہزادگان عطا کیے، حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ تو حضرت اسماعیل سے جو سلسلہ اولاد کا جو چلا، وہ حضرت عبداللہ تک یہ تمام وہ سلسلہ تھا جو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے چلا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے یہ جو سلسلہ اولاد کا جو چلایا حضرت عبداللہ تک، یہ جناب اسماعیل سے چلا، اور یہی وہ تھے کہ جنہوں نے سب سے پہلے آ کر اللہ تعالیٰ کا وہ مقدس اور مبارک گھر جسے تعمیر کیا، اور آج دن تک وہ مسلمانوں کا مرکز ہے۔ تو سرکار علیہ السلام سے قبل آپ کے اجداد پاک حضرت ابراہیم تک، حضرت اسماعیل تک، ہر دور میں کعبہ معظمہ کے جو متولی رہے ہیں وہ یہی رہے ہیں۔ کعبہ معظمہ کا جو کنٹرول رہا ہے وہ انہی کے پاس رہا ہے۔ حضور علیہ السلام کہ اجداد پاک میں ہی، جیسے جناب حضرت عبد المطلب، یہ حضرت عبداللہ کے والد گرامی، عبد المطلب کے والد حضرت ہاشم، ان کے والد گرامی عبد مناف بن حضرت قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر۔ اب فہر پر آپ رک جائیے، اور بھی نام پورا شجرہ پاک ہے آپ علیہ السلام کا۔ اب یہ فہر کون ہے؟ یہ حضرت فہر وہ ہیں کہ جنہیں قریشی کہا جاتا تھا۔ یہ حضرت فہر سے جو حضور علیہ السلام کے یہ جد ہیں، فہر بن مالک۔ قریش کس کو کہا گیا؟ کہ سمندر میں ایک وہ مچھلی کہ جسے قریش کہا جاتا تھا، کہ اس میں یہ طاقت ہوتی تھی کہ جتنی بڑی مچھلیاں ہو، خطرناک مچھلی ہو، ان سب پر جو غالب آ جائے۔ اور کسی مچھلی میں چاہے جتنی خطرناک ہو، جتنی بڑی ہو، یہ طاقت نہیں تھی کہ وہ قریش نامی مچھلی کو کہا گیا کہ وہ اس پر غالب آ جائے۔ تو حضرت فہر یہ اپنے وقت کے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ بہادری، وہ جرت، وہ دلیری عطا فرمائی تھی کہ جو بھی انہیں دیکھتا تھا یہی کہتا تھا کہ یہ وہ ہستی ہیں، یہ قریش کی طرح ہے کہ ان پر کسی میں طاقت نہیں جو غالب آ جائے، اور یہ جس پر جھپٹ پڑے تو ان میں یہ صلاحیت نہیں کہ وہ اپنے آپ کو بچا سکیں۔ تو حضرت فہر سے یہ جو قریشی، جو آپ علیہ السلام کو آج بھی جو کہا جاتا ہے یہ قریشی، یہ حضرت فہر کو کہا گیا۔ وہیں سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قریشی کہا گیا، اور آج بھی قریشی جو کہا جاتا ہے۔ اسی طرح ہاشمی، یہ حضرت ہاشم جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ وہ جد کہ جناب عبد المطلب جو دادا ہیں ان کے والد گرامی، حضرت ہاشم، ان کو ہاشم کہا ہی اسی لیے جاتا ہے کہ آپ نے یہ سلسلہ شروع کیا کہ آپ
روٹیوں کو آپ جو ہے بالکل پیسز کرتے چھوٹے چھوٹے، اس میں شوربہ ملاتے یعنی سالن کا سوپ ملاتے، اور جتنے حجاج آتے تھے ان کو لنگر، ان کا دسترخوان سجتا اور یہ کہتے کہ آؤ یہاں آ کر بیٹھو اور کھانا کھاؤ، سب کو کھلاتے تھے۔ اور یہ طریقہ حضرت ہاشم سے آیا ہے، اور یہ دستور بھی، یہ طریقہ بھی اللہ تعالیٰ نے حضور کے اجداد کو عطا کیا، کیونکہ وہ سب جانتے تھے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کرنے والے یہ سرکار کے جد ہیں، جناب ابراہیم پاک علیہ السلام، تو یہ انہی کی اولاد پاک کو ہی اللہ تعالیٰ نے یہ شرف عطا فرمایا کہ ہر دور میں خانہ کعبہ کے متولی اور تمام جو وہاں کا انتظام وہ انہی کے پاس ہوتا۔ تو حضرت ہاشم نے یہ جو سلسلہ جو شروع کیا، آپ روٹی کے پیسز کرتے تھے، شوربے میں ڈالتے تھے، حاجیوں کو کھلاتے تھے، آج دن تک یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ تو یہ حضرت ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ہاشم کے یہ فرزند حضرت عبد المطلب، حضرت عبد المطلب یہ سب سے بڑے آپ کے وہ شہزادے، اور یہ وہ شہزادے تھے کہ حضرت ہاشم سے نور مصطفیٰ انہی میں منتقل ہوا۔ خوبصورت تھے، حسین و جمیل تھے، اپنی پہچان آپ رکھتے تھے، ہر وہ خوبیاں ان میں پائی جاتی تھی کہ جو حضرت ابراہیم سے منتقل نور مصطفیٰ جہاں جہاں ہوتا رہا، اور حضرت ہاشم اور ہاشم سے حضرت مطلب عبد المطلب تک جو پہنچا، تمام وہ خوبیاں ان میں پائی جاتی تھی۔ آپ اپنے وقت کے سردار تھے، لوگوں کے فیصلے کیا کرتے تھے، یہی وہ حضرت عبد المطلب کے انہی کے دور میں آج بھی سورہ فیل میں پورا واقعہ موجود ہے، جو آج بھی الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کبھی وقت ملے تو یہ پڑھیے، جس میں حضور کا معجزہ اس طرح ظاہر ہو رہا ہے کہ سرکار نے اپنے معجزات اپنی ولادت سے قبل بھی دکھائے ہیں۔ نبی تو معجزہ اس وقت دکھاتا ہے کہ جب دنیا میں تشریف لے آئے، مگر حضور نور مصطفیٰ جن پیشانی میں چمکتا رہا، تو وہ نور مصطفیٰ کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس وقت جو معجزات دکھاتا رہا، جس کا ذکر قرآن میں موجود ہے کہ محبوب آپ نہیں جانتے کہ ہم نے ابراہہ کا لشکر اس کا کیا حال کیا، کہ ابابیل کے ذریعے پورا لشکر نیست و نابود ہوا۔ کیا وجہ تھی؟ ابراہہ جو لشکر لے کر آیا، یمن سے آیا، ہاتھیوں کا لشکر لے کر خانہ کعبہ کو گرانے آیا۔ اب یہ حضرت عبد المطلب، اور یہ واقعہ سرکار کی ولادت سے 55 ڈیز بیفور، صرف 55 دن پہلے کا یہ واقعہ ہے۔ سرکار کی ولادت سے 55 بیفور یہ واقعہ پیش آیا۔ یہ واقعہ کیوں پیش آیا کہ یمن میں ابراہہ نے حسد کی وجہ سے ایک گرجا گھر اس نے بنایا۔ اس نے کہا کہ مسلمانوں کے لیے جو کعبہ ہے، خانہ کعبہ، لوگ وہاں حج کرتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں، حرمت والا یہ گھر ہے، میں جو لوگ عزت کعبہ کو دیتے ہیں، خانہ کعبہ کو دی جاتی ہے، میں اب گرجا گھر بناؤں گا اور لوگوں کو کہوں گا کہ اب یہاں آ کر حج کرو، جو عزت وہاں دیتے ہو تو اس گرجا گھر کو آ کے دو۔ اس نے یہ گرجا گھر بنا دیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولادوں کا جو سلسلہ چلا، اس میں ایک قبیلہ کنانہ بھی جو گزرا ہے، اسی کا ایک فرد، ایک شخص، جب اس کو یہ اطلاع ملی، وہ غیظ و غضب میں آ کر وہ یمن پہنچا، اور اس نے پہنچتے ہی گرجا گھر میں اس نے وہاں نجاست کی، گندگی کی، اور اس نے گندگی کو تمام دیواروں کو پھیلا دیا۔ یہ وجہ بنی، ابراہہ نے کہا کہ یہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی کنعان، اس نے کیوں یہ ایسا کیا؟ اس قبیلے کے شخص نے، بس یہ بات اسے ناگوار گزری۔ اس نے کہا کہ میں نے بنایا اسی لیے تھا کہ کعبہ پر جو لوگ جاتے ہیں تو اب گرجا گھر بنا دیا جائے تو لوگ اب کعبے کی جگہ یہاں آئے، مگر وہاں کے لوگوں نے یہ اگر ایسا کیا ہے تو اب میں کعبے کو ہی گرا دوں۔ اب وہ لشکر لے کر آیا مکہ مکرمہ میں۔ جب یہ داخل ہوا، اس نے آتے ہی پہلے لوٹ مار کی۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے 400 اونٹ اس نے پکڑ لیے، 400 کیملز، اور حضرت عبد المطلب کے پاس جو اونٹ تھے اس وقت جو سب سے قیمتی اونٹ ہوا کرتے تھے، جو آج کے دور میں اگر پرائز نکالی جائے تو سب سے ایکسپینسو جو کار ہوگی اس سے بھی زیادہ قیمت اس وقت جو ایک اونٹ تھا اس کی پرائز ہوا کرتی تھی۔ لوگ کہتے ہیں کہ سرکار کے پاس کچھ نہیں تھا،
کہ سرکار کے اجداد کے پاس کچھ نہیں تھا. ہم نے کہا 400 اونٹ جو لے گئے تھے, ابرہہ جو لے گیا, وہ اونٹ اتنے قیمتی تھے, وہ کن کے تھے؟ وہ سرکار کے اجداد ہی کے تھے. جب حضرت عبد المطلب کو اس بات کا علم ہوا تو آپ تشریف لے گئے. نور مصطفیٰ آپ کے ماتھے پہ چمک رہا ہے. آپ جب وہاں تشریف لے گئے, ابرہہ نے چاہا کہ لوگوں کو یہ کہا کہ جب یہ آئیں تو کوئی اٹھے نہیں, یہ سردار ہیں تو ہم بھی سردار ہیں, یہ مکہ مکرمہ کے سردار ہیں, عزت والے ہیں, شہرت والے ہیں, مگر سنو تم میرے ساتھی ہو, میں تمہیں یہ حکم دیتا ہوں کہ کوئی بھی استقبال کے لیے اٹھے نہیں. جناب عبد المطلب جب آتے ہیں, جیسے ہی ابرہہ نے دیکھا تو سب سے پہلے کھڑا ہونے والا خود ابرہہ تھا. وہ کھڑا ہو گیا. جب وہ کھڑا ہوا تو سارے اس کے جتنے ساتھی وہ سب کھڑے ہو گئے. حضرت عبد المطلب نے بڑے مختصر سے جملے آپ نے یہ فرمائے کہ اے ابرہہ, میرے اونٹ کو تم نے کیوں پکڑا ہے؟ وہ کہنے لگا میں اللہ کے گھر کو گرانے آیا ہوں, تمہیں اس کی کوئی فکر نہیں؟ اب حضرت عبد المطلب کا یہ یقین تھا, یہ عقیدہ تھا, اس بات پر وہ ایمان رکھتے تھے کہ یہ گھر جس کا ہے وہ موجود ہے, یہ جس کا گھر ہے وہ دیکھ رہا ہے, یہ لاوارث گھر نہیں, اس کا کوئی خالق ہے, یہ اسی کا گھر ہے کہ جس نے ساری کائنات بنائی. حضرت عبد المطلب کہتے کہ سنو, جس کا یہ گھر ہے نا وہ اپنے گھر کی خود حفاظت کرے گا. میں اپنے اونٹ لینے آیا ہوں, مجھے تم اپنے اونٹ دے دو. وہ دیکھ کر حیران ہو رہا ہے کہ میں مسلمانوں کا یہ قبلہ, میں یہ کعبہ یہ گرانے آیا ہوں اور ان کے چہرے پر کوئی اس طرح کے کوئی بل تک نہیں آئے, اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس کا یہ گھر ہے وہ جانے اور تو جان, مجھے اپنے اونٹ دے. حضرت عبد المطلب نے جب یہ فرمایا تو آپ کو اونٹ دے دیے گئے. آپ اونٹ لے کر آپ ایک پہاڑی پر چل دیے, اور پہاڑی پر چڑھ کر آپ نے اپنے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا لیے کہ مالک, یہ ابرہہ کا لشکر یہ اس ارادے سے آیا ہے کہ یہ تیرے گھر کو گرانا چاہتا ہے, اے اللہ اب تو اپنے گھر کی خود حفاظت فرما. حضور علیہ السلام کی ولادت سے 55 ڈیز بیفور اللہ تعالیٰ نے یہ اپنے گھر کی حفاظت اس طرح فرمائی کہ ابابیل جو اپنی 2 چونچ میں 3 پتھر چھوٹے سے کنکر اٹھا کر لاتی اور ابرہہ کے لشکر پر جو گرایا, اس سے پورا لشکر نست و نابود ہوا, جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ فیل میں واضح طور پر فرما دیا, اور فرمایا کہ محبوب کیا تم نہیں جانتے, یعنی وہ نور مصطفیٰ بھی دیکھ رہا تھا اور حضرت عبد المطلب بھی جانتے تھے کہ نور مصطفیٰ ہے تو مجھے کچھ نہیں ہو سکتا. اور جن کے لیے یہ گھر بنایا ہے انہوں نے آ کر ابھی تو آباد کرنا ہے, تو یہ ممکن نہیں کہ کوئی اس گھر کو ختم کر دے. اس کے بعد حضرات گرامی عبد المطلب کے چرچے شہرا, ویسے ہی آپ کا جو ہے شہرت تھی, اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا تھا. یہی عبد المطلب ایک بیٹا تھا آپ کا جن کی کنیت سے حارث, ابو الحارث بھی کہا گیا. جب حضرت عبد المطلب کو خواب میں یہ بشارت دی گئی کہ فلاں جگہ کنواں ہے, وہ یہ وہی کنواں ہے زمزم کا جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں سے جاری ہوا, جو پانی غائب ہو چکا ہے, اے عبد المطلب یہ فلاں جگہ ہے, جاؤ اور اس کنویں کو جا کر دوبارہ سے اس کنویں کو کھودا جائے اور زمزم پانی کو بحال کیا جائے. حضرت عبد المطلب بیدار ہوئے اور اسی طرح آپ نے کیا جو خواب میں آپ کو بتایا گیا. کنواں کھودنے لگے, 2-3 دن گزر گئے, آپ نے یہ منت مانی کہ اللہ اگر مجھے تو نے 10 بیٹے عطا فرمائے تو میں ایک بیٹا تیری راہ میں قربان کروں گا. یہ منت تھی حضرت عبد المطلب کی. آپ نے منت مان لی, اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی فرمایا کہ آپ کو 10 بیٹے عطا فرمائے. 10 بیٹے تھے حضرت عبد المطلب کے, یعنی حضور علیہ السلام کے چچا. حضرت عبد المطلب کے 10 بیٹے ہوئے. اب وہ کنواں بحال ہو گیا, لوگوں پر آیا ہو گیا. یہ کریڈٹ بھی حضرت عبد المطلب کو اللہ نے عطا فرمایا کہ جو کنواں غائب ہو چکا تھا, نظروں سے اوجھل ہو چکا تھا, آپ نے دوبارہ اس کنویں کو کھودا. اور آج بھی جو امت پر جو کرم فرمایا, جو امت پر ایک بہت عظیم جو احسان ہے کہ زمزم ہمارے گھروں میں جو میسر ہے, یہ جناب عبد المطلب کا ہم پر کرم ہے کہ انہوں نے اس کھوئے ہوئے کنویں کو دوبارہ بحال کیا. اب جب جوان ہوئے, آپ کے 10 بیٹے ہیں, آپ نے منت مانی, ایک دن سوئے ہوئے ہیں, خواب میں یہ بشارت ہوئی کہ اے عبد المطلب منت مانی تھی کہ بھول گئے کہ ایک بیٹے کو تم ہمیں ہماری راہ میں قربان کرو گے.
اب 10 بیٹے تھے، کس کو قربان کیا جائے؟ صبح اٹھے، اب ان 10 میں سے جو سب سے زیادہ حسین و جمیل خوبصورت تھے وہ حضرت عبداللہ تھے. حضرت عبداللہ کے جن میں نور مصطفیٰ منتقل ہو چکا ہے. یہ حضرت عبداللہ کے نور مصطفیٰ چمک رہا ہے. جو حضرت عبداللہ کو دیکھتا تھا دیوانہ ہو جاتا تھا. اب کسے قربان کیا جائے؟ مشورہ کیا گیا، یہ بتایا گیا کہ 10 نام لکھے جائیں، پرچیاں بنائی جائیں، پھر انہیں پھینکی جائے تو ان میں سے ایک پرچی کو اٹھایا جائے، اور جس بچے کا نام ہے، جس بیٹے کا نام ہے، اسے قربان کر دیا جائے. ایسا ہی کیا گیا. 10 پرچیاں بنائی گئی، 10 نام لکھے گئے. اب ان 10 پرچیوں میں سے جب پرچیاں پھینکی، ان میں سے جب اٹھائی گئی تو وہ نام جو ہے جناب عبداللہ کا آ گیا. حضرت عبداللہ کا نام آیا. اب لوگوں نے کہا کہ عبد المطلب ہم انہیں قربان نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ یہ اتنے حسین و جمیل ہر اعتبار سے، سیرت، صورت، کردار، گفتار، کیونکہ نور مصطفیٰ جو چمک رہا تھا، ہر کسی کی توجہ کے وہ مرکز بنے ہوئے تھے. جہاں سے گزرتے تھے لوگ بڑی محبت سے دیکھتے تھے. جب کسی سے کلام کرتے تھے تو ایسے لگتا تھا کہ بس یہ بولتے رہیں، ہم سنتے رہیں. اللہ تعالیٰ نے وہ خوبیاں نے عطا فرمائی تھی جو خوبیاں ابراہیم علیہ السلام سے چلتی ہوئی آ رہی تھی. نور مصطفیٰ جو منتقل ہوتا ہوا آ رہا تھا. حضرت عبداللہ میں جب ہے یہ فیصلہ کیا گیا کہ دوبارہ جو ہے نام نکالا جائے، اور اگر ابھی جو نام عبداللہ کا جو نکلا ہے 10 اونٹ ان کے بدلے میں دیے جائیں. 10 اونٹ حضرت عبداللہ کے بدلے میں دیے گئے، اور کہا دوبارہ جو ہے نام نکالے جائیں. یہی ہوا کہ جب دوبارہ نام نکالا گیا، پرچیاں ڈالی گئی 10 پرچیاں، تو پھر جب نام نکالا پھر حضرت عبداللہ ہیں. حضرت عبداللہ کا نام آ رہا ہے. لوگوں نے یہی کہا کہ ہم انہیں قربان نہیں ہونے دیں گے. تو پھر کیا کیا جائے؟ 10 اونٹ اور بڑھا دیے جائیں. 20 اونٹ کر دیے گئے. پھر نام ڈالے گئے. پھر جب پرچی اٹھائی تو پھر حضرت عبداللہ. اب کیا کیا جائے؟ 30 اونٹ کر دیے جائے. حتیٰ کہ یہاں تک کہ 10 مرتبہ بار بار قرآن دازی کی گئی، اور ہر بار قرآن میں نام حضرت عبداللہ کا آ رہا ہے. یہاں تک کہ جب 10 مرتبہ ہو گئے تو اب یہی ہوا کہ 100 اونٹ کر دیے گئے. اور جب حضرت عبداللہ کا نام آتا تھا تو پھر انہوں نے اونٹ کے نام لکھنا شروع کر دیا کہ اب جو ہے ایک جانب اونٹ ہے، ایک جانب حضرت عبداللہ، ان میں سے جو نام آئے وہ قربان کر دیے جائے. تو نام اونٹ کا آ رہا، یعنی حضرت عبداللہ کا آ رہا ہے. اور یہاں تک کہ 100 اونٹ کی تعداد جب ہوئی پھر جا کر نام جناب حضرت عبداللہ کو اللہ نے اس طرح حفاظت فرمایا کہ اب وہ نام اونٹ کا آیا اور پھر اونٹ کو قربان کیا گیا. 100 اونٹ کی قربانی دی گئی کہ 10 بیٹوں کے پہلے نام لکھے گئے. ان میں سے حضرت عبداللہ کا آیا. کہا کہ اب انہیں ہٹا دیے جائے، اب اونٹ کے نام لکھے جائیں اور ایک عبداللہ پاک کا. مگر ہوتا یہ کہ نام جو ہے وہ عبداللہ پاک کا ہی آتا. یہاں تک کہ 100 اونٹ ہو گئے. پھر جو حضرت عبداللہ کی جگہ اونٹ کا نام آیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے بدلے میں اس وقت 100 اونٹ کو یقیناً عبد المطلب کے ذریعے قربان کیا ہے، نور مصطفیٰ کے ذریعے. آپ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ جب نور مصطفیٰ حضرت عبداللہ میں منتقل ہوا، حضرت عبداللہ کی یہ شان تھی حضرات گرامی، کیونکہ اب یہ نور مصطفیٰ منتقل ہو چکا ہے اور اب وہ وقت بھی دور نہیں رہا کہ اب یہی نور ان قریب حضرت بی بی سیدہ طیبہ آمنہ پاک میں منتقل ہونے جا رہا ہے. حضرات گرامی اب یہ کس طرح یہ نور مصطفیٰ بی بی آمنہ پاک میں منتقل ہوا اور بی بی آمنہ پاک سے یہ نور پھر کس طرح اس دنیا میں یہ نور جلوہ گر ہوا جو حضور علیہ السلام تشریف لے آئے. انشاءاللہ ہم آنے والے موقع پر یعنی کل مزید اسی گفتگو کو خاص طور پر جیسے عرض کیا، اس لیے بیک گراؤنڈ بتانے کا مقصد یہ کہ ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے حضور کے اجداد کو بھی، حضور کی اولاد کو بھی نوازا ہے. حضرت عبداللہ اور حضرت بی بی آمنہ پاک کا جو دیگر آگے جو نور مصطفیٰ حضرت عبداللہ میں اور پھر کیا معاملات ان کے ساتھ پیش آئے اور سیدہ آمنہ پاک کے ساتھ کیا معاملات کے 9 مہینے نور مصطفیٰ حضور علیہ السلام کی ماں طیبہ بی بی فاطمہ پاک کے بطن پاک میں تھا تو کس شان سے وہ چلتی تھی، کتنی اللہ تعالیٰ نے ان کو عزتیں عطا فرمائی تھی. تو یہ ہم کل
کے دن ہم سنیں گے، کل جمعرات ہے، اور یہیں پر ہماری گفتگو انشاءاللہ مکمل ہوگی۔ جد الحسن والحسین کے حسنین کریمین کے نانا جان، مولانا و مولا ثقلین کہ ہمارے اور تمام جن و انس کے آقا اور مولا، ابو القاسم محمد، ابو قاسم ہمارے سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابن عبداللہ سیدنا عبداللہ کے لخت جگر، نور من نور اللہ، اللہ کے نور سے منور، یا ایہا المشتاقون بنور جمالہ، بالغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ وصحبہ وسلموا تسلیما۔ کھڑے ہو